احساس کمتری۔ بنیادی اسباب۔ احساس برتری در حقیقت ایک ایسا پردہ ہے جس کے پیچھے احساس کمتری پوشیدہ ہوتا ہے۔ مختصر تعریف ایک ماہر نفسیات نے کی ہے۔ انگریزی کے لفظ کمپلیکس کے معنی پیچیدگی یا الجھاؤ ہے۔ علمی نفسیات میں جب ہم انفیریورٹی کمپلیکس کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد ایک نفسیاتی الجھن، کمتری کا وہم یا احساس کمتری ہوتا ہے۔ اس تشریح کے بعد آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماہرین نفسیات نے اس کی وضاحت کس طرح سے کی ہے۔ انسان کے کسی بھی طرز عمل کی بنیاد بچپن میں پڑتی ہے، لیکن وہ ماضی کے دھندلکوں میں گم ہو جاتی ہے۔ جب کوئی فرد زندگی میں ناخوشگوار رویہ اختیار کرے یا اس کا طرز عمل غیر فطری، تلخ اور الجھا ہوا ہو تو اس بچپن کے وہ تجربات یاد نہیں ہوتے جو اس الجھن کے پیدا ہونے کا سبب ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ یہ سمجھ پاتا ہے کہ اس کی موجودہ زندگی کس طرح بچپن کے ان تجربات سے متاثر ہو رہی ہے، اور یہ احساس کمتری کس طرح اس کی زندگی کو تلخ بنا رہا ہے۔ اس کی ایک عام سی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جو کسی مباحثے میں اپنے دوست کے صحیح استدلال کو بھی تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہوتا اور اپنی بات پر یہ کہہ کر اڑا رہتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہی درست ہے، لیکن بعد میں جب وہ سکون کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتا ہے تو یہ احساس کرتا ہے کہ اس کی بے جا ضد کا سبب یہ تھا کہ وہ شکست تسلیم نہیں کر سکتا تھا۔ بعض لوگ ذرا سی تنقید بھی برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس کو اپنی ذات پر حملہ تصور کرتے ہیں، اور بعض کو تو کسی دوسرے کی تعریف بھی برداشت نہیں ہوتی، وہ اسے بھی اپنی توہین تصور کرتے ہیں۔ اس طرز عمل کی جڑیں ان کے بچپن سے وابستہ ہوتی ہیں، جبکہ والدین اسے نظر انداز کر کے کسی دوسرے بہن یا بھائی کی تعریف اور ستائش کرتے تھے۔ ستائش سے محروم یہ بچہ شدید محرومی کے احساس میں مبتلا ہو کر خود کو غیر محفوظ اور کمتر محسوس کرنے لگتا ہے۔ بڑے ہو کر جب یہ کسی دوسرے کی تعریف سنتا ہے تو عدم تحفظ میں ہونے کا وہی پرانا احساس تازہ ہو جاتا ہے۔ بچے کو اپنے چھوٹے ہونے کا احساس شدت سے ہوتا ہے، اس لیے فطری طور پر اسے یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے برتر سمجھا جائے، اس کی ستائش کی جائے، اس سے محبت کی جائے اور اس کی قدر کی جائے۔ جب اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی تو اسے شدت سے محرومی اور ناقدری کا احساس ہوتا ہے، جو بعد میں احساس کمتری کی بنیاد بن جاتا ہے۔ یہ تعریف پروفیسر رابرٹ ایس ورڈورتھ نے کی ہے، جو کولمبیا یونیورسٹی میں نفسیات کے استاد ہیں، دنیا کے نامور ماہرین نفسیات میں شمار ہوتے ہیں۔ فرائڈ کے قریبی رفیق الفریڈ ایڈلر، جو احساس کمتری کی اصطلاح کے موجد بھی ہیں، اس بات پر زور دیتے ہیں کہ غیر معمولی ذہانت والے افراد کے کارنامے دراصل احساس کمتری کی تلافی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بچے کی بنیادی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی قدر کی جائے اور اپنی برتری کا شدید خواہش مند ہوتا ہے۔ اگر اس کی پرورش میں اس کی خواہش کی تکمیل کے سلسلے میں لاپرواہی یا کوتاہی برتی جائے تو احساس کمتری کی بنیاد پڑ جاتی ہے، لیکن اگر والدین اس کا خیال رکھیں تو اس کی شخصیت کمتری اور محرومی کے احساس کا شکار نہیں ہوتی۔ ایڈلر کا یہ خیال بھی ہے کہ احساس کمتری اکثر جسمانی معذوری کے سبب بھی پیدا ہوتی ہے۔ معذور یا بدصورت بچے اپنے جسمانی عیب کے سبب احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کی پوری شخصیت اس سے متاثر ہوتی ہے۔ کمتری کا احساس اپنی معذوری کی بنا پر نہیں بلکہ دوسروں سے اپنا آپ منوانے کے سبب پیدا ہوتا ہے۔ اگر سارے ہی
لوگ لنگڑے ہوتے تو پیروں سے معذور کوئی فرد خود کو کمتر محسوس نہ کرتا۔ اس واضح تعریف کے بعد آپ کے لیے احساس کمتری اور اس کے بنیادی اسباب کو سمجھنا دشوار نہ ہوگا۔ ہم آئندہ صفحات میں اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ اچھا یا برا کمپلیکس۔ دو افراد آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہوئے باکسنگ بھی زیر بحث آ گئی۔ ایک نے، جو مضبوط اور توانا جسم کا مالک تھا، کہا، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوتا تو کیا میں ایک نامور باکسر بن سکتا تھا؟ کیا اس کا خیال غلط تھا؟ جی ہاں، وہ مختلف ذہنی الجھنوں کا شکار تھا جن کی بنیاد پر کبھی کبھی اپنی کمتری کے احساس میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ وہ شکست خوردگی کا شکار تھا۔ اس نے خود کو قسمت کے سپرد کر دیا تھا اور اس بات پر تعصب کرتا تھا، لیکن اس نے احساس کمتری کا لفظ غلط استعمال کیا تھا، کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ کمپلیکس کا اصل مفہوم کیا ہے۔ اس کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ کمپلیکس نارمل اور غیر نارمل دونوں قسم کے ہوتے ہیں، یا ہم ان کو صحت مند اور غیر صحت مند کمپلیکس بھی کہہ سکتے ہیں۔ آئیے اس بات کو مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحت مند کمپلیکس: ایک موسیقار کو اچانک ایک مشکل دھن دے دی جاتی ہے۔ وہ گھبرانے کی بجائے ذہانت سے کام لے کر بڑی مہارت اور سبق دستی کے ساتھ اتنے خوبصورت انداز میں وہ دھن بجاتا ہے کہ تمام سامعین کی داد اور ستائش مل کر اس کا حوصلہ بڑھا دیتے ہیں۔ بلا شبہ یہ اس کی مہارت کا ثبوت ہے جسے وہ لاشعوری طور پر استعمال کرتا ہے، لیکن در حقیقت یہ اس کی ایک لاشعوری کوشش ہے۔ لوگوں کی داد اور ستائش حاصل کرنے کی خواہش میں یہ صحت مند طرز عمل اختیار کرتا ہے۔ اس کو ہم صحت مند کمپلیکس کہتے ہیں، جو مختلف شکلوں میں کار فرما ہوتا ہے۔ غیر صحت مند کمپلیکس: غیر صحت مند کمپلیکس، جس کو مریضانہ طرز عمل بھی کہتے ہیں، مختلف شکلوں میں نمودار ہوتا ہے۔ مثال کے لیے اس لڑکی کو لیجیے جس کی ماں مر چکی ہے اور وہ اپنے باپ سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ اس کی یہ محبت اس وقت ایک مرض کی شکل اختیار کر لیتی ہے جب حد سے گزر جاتی ہے۔ مثلاً باپ کو اپنی محبت کا مرکز بنا لیتی ہے، سب کچھ بھول کر صرف باپ کی فکر میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے آنکھوں سے اوجھل نہیں دیکھ سکتی۔ باپ کہیں چلا جائے تو واپسی تک اس کی سلامتی کے لیے پریشان اور فکر مند رہتی ہے۔ یہ حد کرنے کے باوجود کہ باپ سے کبھی جدا نہیں ہوگی، اس کی شادی طے ہوتی ہے اور ہر بیٹی کی طرح اس کا بھی اپنے شوہر کے پاس جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ اب خود تصور کر لیں، اس لڑکی کی ازدواجی زندگی خوشگوار ہونے کے امکانات کتنے ہیں؟ وہ اپنے شوہر اور سسرال والوں کو کس حد تک خوش رکھ سکتی ہے؟ بالکل لاشعوری طور پر اپنے گہرے اور شدید جذباتی کمپلیکس میں مبتلا ہے، جو مریضانہ ذہنیت اختیار کر چکا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسا غیر صحت مند کمپلیکس ذہن اور دل کو کتنی شدت کے ساتھ متاثر کرتا ہے، کس طرح سے خوشگوار اور کامیاب زندگی کے امکانات کو ختم کر دیتا ہے۔ جو لوگ بڑے اطمینان اور افسوس کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں، ایسا احساس کمتری کی بدولت ہے، جو عموماً غلطی پر ہوتے ہیں۔ وہ اس لفظ کو احساس کے معنوں میں نہیں بلکہ کمپلیکس کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ احساس کمتری اور کمتری کمپلیکس کے فرق کو بخوبی سمجھ لینا۔ ضروری ہے۔ ہمارے ذہن کا ایک حصہ ہے جو سویا رہتا ہے۔ زندگی وہ تمام تلخ تجربات جنہیں ہم بلا دینا چاہتے ہیں اس حصے میں جمع ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم اس کو لاشعور کہتے ہیں۔ یہ تمام تلخ یادیں ہماری یادداشت سے اکثر مٹ نہیں جاتی، بلکہ یہ سمجھ لیجیے لاشعور کو شعور سے ملانے والا تار کٹ جاتا ہے۔ اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے، لاشعور میں ایک ایسا ریڈیو سیٹ رکھا ہوتا ہے جس میں خیال کی لہروں کو موصول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جب کوئی ایسا احساس یا خیال شعور میں آتا ہے جس کی لہروں کا سلسلہ اس سیٹ سے ملتا ہے تو یہ فوراً لاشعور سے رابطہ کر لیتا ہے، اس کی ترسیل کر دیتا ہے۔
اس طرح اگر آپ اس لڑکی سے یہ کہتے کہ وہ اپنے والد سے حد سے زیادہ محبت کرنے لگی ہے اور اتنی زیادہ وابستگی مناسب نہیں، تو وہ بڑی شدت کے ساتھ یہ بات تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی ہے، بغیر یہ محسوس کیے کہ یہ شدید انکار اور غصہ اس حقیقت کا ثبوت ہے جو اسے بتلائی گئی ہے۔ یہ سچ ہے کہ بعض کمپلیکس قدرے معمولی ہوتے ہیں، لیکن ہم جس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ خود کہتے ہیں کہ وہ احساس کمتری میں مبتلا ہیں۔ وہ عموماً خود فریبی کا شکار ہوتے ہیں۔ احساس کمتری کے بدترین مریض وہ ہیں جن کو اس عذاب کا علم بھی نہیں ہوتا، وہ اس نفسیاتی الجھن کی بنا پر زندگی کو ایک عذاب بنا لیتے ہیں۔ آپ نے لفظ کمپلیکس کے مفہوم کو بخوبی سمجھ لیا۔ آئندہ صفحات میں ہم صرف احساس کمتری پڑھیں گے۔ کمتری کے احساس میں مبتلا تاریخی شخصیات۔ اس موضوع کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہم چند ممتاز تاریخی شخصیات کی مثال بھی سامنے رکھیں تو بہتر ہے۔ اس طرح آپ کو یہ اندازہ بھی ہو سکے گا کہ دنیا کی بڑی نامور شخصیات بھی کس حد تک احساس کمتری کا شکار تھیں۔ یونانی مشہور خطیب ڈیماستھنز کی مثال لیجیے۔ نوجوانی میں وہ ہکلا تھا، بچے اس کی نقل اتارتے اور بڑا تمسخر اڑاتے تھے۔ اس کو جس ندامت اور شرمندگی کا سامنا تھا، اس کی بنا پر کوئی امکان نظر نہ آتا تھا کہ وہ زندگی میں ترقی کر سکے گا، لیکن اس نے بڑے عزم اور استقلال کے ساتھ اپنی اس کمزوری پر قابو پایا، دنیا کے نامور ترین خطیبوں میں شمار ہونے لگا۔ لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ احساس کمتری نے اس کے ذہن کو کس طرح متاثر کیا۔ کمتری کے احساس اور اپنے قدرتی عیب سے وہ مایوس نہیں ہوا۔ مایوسی کا شکار ہونے کی بجائے اس نے بڑے اعتماد و عزم کے ساتھ اس کمزوری پر قابو پانے کا عہد کر لیا، اور آپ نے دیکھا کہ نہ صرف اس کا ہکلانا دور ہو گیا بلکہ وہ ایک نامور خطیب بن گیا جس کی تقاریر کو تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شدید احساس کمتری کے اثر کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ ذہن کس قسم کا ہے، شخصیت کیسی ہے۔ بعض شخصیتوں پر اس کا اثر سنگ دلانہ بغاوت کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں سفاک، ڈاکو، لٹیرے اور قاتل وجود میں آتے ہیں جو اس طرح اپنی محرومی کا انتقام لے کر برتری اور تسکین حاصل کر لیتے ہیں۔ بعض اپنی شخصیات کو ناکارہ بنا لیتے ہیں اور بیشتر اس میں ہمانگی اور توازن پیدا کر کے نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد نپولین کی مثال لیجیے۔ نپولین کہتا ہے، میں طبیعت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ میں کلاس میں کسی سے پیچھے رہوں۔ میں دوم سوم رہنا برداشت نہیں کر سکتا تھا، ہمیشہ اول اور ہمیشہ سب سے آگے رہنا چاہتا تھا۔ کیا یہ احساس برتری کی علامت ہے؟ نہیں، کمتری کے احساس کی تلافی کے لیے برتری کی فوری تلاش کا شدید جذبہ ہے۔ نپولین کو ابتدا سے ہی اپنی کوتاہ قد ہونے کا احساس تھا۔ ڈیماستھنز کی طرح وہ بھی کسی قسم کی پابندی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور اس کی ہر کوشش اپنے اندر پوشیدہ جذبہ قیادت اور امتیاز کو تسکین پہنچانے کے لیے ہوتی تھی۔ وہ قیادت کا خواہشمند اور ناموری کا آرزومند تھا۔ اس طرز عمل میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ دنیا کے ہزاروں آرزومند انسان احساس کمتری کا شکار ہیں۔ ممکن ہے انہیں اس احساس کی شدت کا علم نہ ہو، لیکن یہ بہرحال ان میں موجود ہے۔ یہی وہ احساس ہے جس نے دنیا کی گمنام شخصیتوں کو تاریخ ساز شخصیت بنایا۔ ہمیں بخوشی یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ باوجود یہ کہ احساس کمتری کبھی کبھی زندگی کو ناخوشگوار، دشوارگزار الجھنوں سے دوچار کر دیتا ہے، لیکن اسے تعمیری مقصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ برتری حاصل کرنے کی تحریک پیدا کرتا ہے۔ اس لیے احساس کمتری کا ذکر اس طرح کرنا چاہیے جیسے یہ کوئی بیماری ہو، ایک حماقت ہے۔ عظیم موسیقار بیتھون کی مثال۔ 19ویں صدی کے عظیم موسیقار بیتھون
نے 4 برس کی عمر سے موسیقی سیکھنا شروع کر دی تھی۔ 10 برس کی عمر میں انہوں نے کولون میں اپنے فن کا پہلا مظاہرہ کیا۔ شہرت اور عظمت نے بہت کم عمری میں ہی ان کے قدم چومے۔ وہ ابتدا سے لاغر تھے۔ اور مختلف امراض کا شکار رہے۔ 32 سال کی عمر میں مکمل طور پر بہرے ہو گئے۔ زندگی کے آخری 25 برس میں وہ اپنی موسیقی خود سننے سے محروم رہے۔ اس کے احساس محرومی کا اندازہ اس آخری جملے سے لگایا جا سکتا ہے جو انہوں نے بستر مرگ پر کہا تھا، میں آسمان پر جا کر اپنی موسیقی سنوں گا۔ ان کا آخری جملہ تھا، میں آسمان پر جا کر اپنی موسیقی سنوں گا۔ اس اذیت ناک معذوری کے باوجود بیتھو نے ہمت نہیں ہاری، احساس کمتری کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ بہرے پن کے ایام میں ہی انہوں نے اپنی موسیقی کی لافانی دنیا تحریر کی۔ ہیلن کیلر کی مثال۔ ہیلن کیلر کے بارے میں مشہور امریکی ادیب مارک ٹوین نے کہا تھا، 19ویں صدی کی حیرت انگیز اور تاریخ ساز شخصیتیں دو ہیں، ایک نپولین اور دوسری ہیلن کیلر۔ ہیلن کیلر قطعی نابینا تھیں، لیکن انہوں نے بیشتر بینا افراد سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے اپنے حالات زندگی پر فلم بنائی۔ وہ قطعی بہری تھی، لیکن عام آدمی سے زیادہ موسیقی سے لطف اندوز ہوتی تھی۔ زندگی کے ابتدائی 9 سالوں میں وہ مکمل طور پر گونگی بھی تھیں۔ اس کے باوجود انہوں نے ہر ملک میں تقریر کی، پوری دنیا کا دورہ کیا۔ ہیلن کیلر اپنی معذوری پر مایوس ہو کر نہیں بیٹھ گئیں۔ نابیناؤں کے انسٹی ٹیوٹ میں تعلیم کے دوران انہوں نے مسلسل کوشش کے بعد قوت گویائی حاصل کر لی۔ نابیناؤں کے طریقے تعلیم بریل کے ذریعے لکھنا پڑھنا جاری رکھا اور دنیا کے تعلیم یافتہ لوگوں کی صف میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ وہ اپنی حیرت انگیز صلاحیتوں، نابیناؤں اور معذور افراد کی امداد کے لیے جدوجہد کی بنا پر عالمگیر شہرت اور قدر و منزلت کی حامل ہیں۔ ان چند مثالوں سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ قصور احساس کمتری کا نہیں، اس بات کا ہے کہ ہم اپنے اس احساس سے کس طرح متاثر ہوتے ہیں، اس کو کس طرح سے استعمال میں لاتے ہیں۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوتی ہے۔ صحت مند طریقہ یہ ہے کہ اس کی تلافی کے لیے کوئی بدل تلاش کر لیا جائے، اسے اپنی شخصیت اور مستقبل کی تعمیر اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دیا جائے، اور یہ کام ہر شخص کر سکتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے دوسروں نے کیا۔ قبل اس کے کہ ہم اس موضوع کے دوسرے پہلوؤں کا جائزہ لیں، ہم نفسیاتی امتحان سے گزر کر یہ اندازہ کریں کہ ہم جس احساس کمتری میں مبتلا ہیں وہ کس حد تک صحت مند ہے۔ کیا آپ کا احساس کمتری صحت مند ہے؟ عملی طور پر ہر فرد احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے، اور وہ عموماً دوسروں سے موازنہ کرتے وقت اپنی ذات میں کوئی کمی میں ضرور محسوس کرتا ہے۔ انسان کے ذہن، جسم اور شخصیت کی صلاحیتیں اتنی بے پناہ ہیں کہ 1000 میں کوئی مشکل سے ایک شخص ایسا ملے جو اپنی ذاتی صلاحیتوں کا صحیح اندازہ کر سکتا ہو۔ ہم خود شناسی کی صلاحیت رکھنے والے اس شخص کو غیر معمولی ذہین جینیس کہتے ہیں، باوجود کہ پاڈویسکی کی طرح اسے بھی یہ کہنا پڑے کہ جینیس بننے سے پہلے میں بیل کی طرح ملازم تھا۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ انسان 2 قسم کے ہوتے ہیں، وہ جنہیں ہم پسند کرتے ہیں اور وہ جنہیں ہم ناپسند کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح احساس کمتری کی بھی 2 اقسام ہیں، اچھا یا صحت مند۔ احساس کمتری ایک اچھی چیز ہے، یہ آپ کو ستائش اور ہر دل عزیزی عطا کرے گا، اور آپ گرد و پیش میں پسندیدگی، قدر و منزلت کی نظر سے دیکھے جائیں گے۔ اس لیے صحت مند احساس کمتری آپ میں انکساری اور خاکساری پیدا کرتا ہے، جو دیگر تمام انسانی خوبیوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ برا یا غیر صحت مند احساس کمتری بلا شبہ ایک عذاب ہے۔ جب یہ کار فرما ہو تو آپ اذیت پسند بن جاتے ہیں، دوسروں کی تذلیل کر کے خوش ہوتے ہیں، دوسروں کے جذبات کو ٹھیس پہنچا کر تسکین حاصل کرتے ہیں، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ کسی ذمہ داری کو پورا کرنے کی اس تمام تر صلاحیت موجود ہے، اسے قبول کرتے ہوئے ڈرتے ہیں
یہ دو جرثومہ ہے جو آپ کے قدم تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ کس قسم کے احساس کمتری میں مبتلا ہیں؟ زیادہ امکان یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا دونوں قسم کا ہوگا۔ اگر یہ احساس کمتری اتنا برا اور شدید نہیں ہے کہ آپ اس ٹیسٹ کو آزمانے سے ہی انکار کر دیں، تو اس کے ذریعے آپ بآسانی اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ اچھے یا برے احساس کمتری کی پہچان۔ ایک ایسے مقابلے کا موقع آتا ہے جس میں کامیابی کی صلاحیت آپ کے خیال میں موجود نہیں۔ ایسی صورت میں غالباً آپ خود سے یہ کہہ سکیں گے، مجھے اندازہ ہے کہ ناکام ہو جاؤں گا، اس لیے شریک ہونا بیکار ہے۔ ظاہر ہے کہ میں کامیاب نہیں ہوں گا، لیکن پوری کوشش کروں تو لطف تو ضرور آئے گا، اور ممکن ہے کہ اس طرح کچھ سیکھ ہی لوں۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ گفتگو میں آپ کسی کی توجہ اور دلچسپی حاصل کرنے کے اہل نہیں ہیں، آپ عموماً حقائق کو اتنی خوبصورتی خوش اسلوبی سے بیان کرتے ہیں، اس سے یہ ظاہر ہو کہ آپ کی ذہانت اور صلاحیت اس سے کہیں زیادہ ہے جتنا آپ کی گفتگو سے ظاہر ہو رہا ہے۔ آپ اس موضوع پر گفتگو سے دانستہ پہلو طے کرتے ہیں اور اس کی بجائے اپنی شخصیت کے روشن پہلو کا ذکر شروع کر کے اپنے ساتھی کو بھی اس میں دلچسپی لینے پر مجبور کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ پارٹی میں جان محفل ہرگز نہیں ہیں اور نہ ہی لوگوں کو لطف اندوز کر سکیں گے۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ بہترین طریقہ کار یہ ہوگا کہ دعوت میں اپنی جھوٹی برتری جتا کر لوگوں پر ظاہر کریں کہ ان کی باتیں آپ کو بور کرتی ہیں، اور اگر کوئی کھیل کا موقع آ جائے تو اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جائے۔ جو لوگ آپ سے سبقت لے جانے کے اہل ہیں، ان کو بلا تکلف اور بلا تعمل اس کا موقع دیں، ان کی کامیابی پر فراغ دلی کے ساتھ داد دیں۔ اگر آپ کا افسر اچانک آپ پر اضافی ذمہ داری ڈال دیتا ہے تو آپ کا رد عمل یہ ہوگا کہ اس کا دماغ خراب ہے، میں تنہا اتنا کام نہیں سنبھال سکتا، وہ کسی اور سے زیادہ اہل محنتی شخص کو یہ ذمہ داری سپرد کیوں نہیں کر دیتا۔ اس کو مایوس نہ کرنے کا صرف ایک طریقہ یہ ہے کہ میں پوری تندی اور تمام تر صلاحیتوں اور لگن کے ساتھ اس کی توقع پر پورا اتروں اور یہ ذمہ داری اس طرح انجام دوں اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے۔ یہ تسلیم کرتے ہوئے آپ کسی لحاظ سے بھی خوبصورت اور دلکش شخصیت کے مالک نہیں ہیں۔ آپ فیصلہ کرتے ہیں، جب قدرت نے حسن ہی نہیں دیا تو ظاہری وضاحت اور رکھ رکھاؤ پر توجہ دینا بھی بیکار ہے۔ شکل و صورت نہیں تو کیا ہوا، اپنے حسن ذوق اور خوش پوش سراپے کے ذریعے کمی کو پورا کر لیں گے۔ یہ یقین ہو جانے کے بعد کہ جن سے مخالف کی توجہ حاصل کرنا کسی طور ممکن نہیں، جنہیں آپ پسند کرتے ہیں وہ ہرگز آپ کی طرف مائل نہیں، آپ عہد کر لیتے ہیں ان کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر کے کبھی پشیمانی اٹھانے کی زحمت نہ کریں گے، ان سے کسی عنایت کی توقع کے بغیر ان کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کا ثبوت دیں گے تاکہ وہ آپ کی محبت سے لطف اندوز ہو سکیں۔ جن کامیابیوں کے خواب دیکھے تھے آپ نے، ان سے ہمکنار ہونے پر آپ کا رد عمل یہ ہوگا، اس کامرانی کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ دیر اپنی ذات پر فخر و ناز کریں۔ جو لوگ ناکام رہ گئے ان پر اپنی صلاحیتوں کا رعب ڈالیں، اپنی ذات کا جائزہ لیں اور یہ سوال کریں، میں خود کو اس خوش قسمتی کا اہل کیسے ثابت کر سکتا ہوں۔ ان آزمائشی سوالات کو پڑھنے کے بعد یہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے زیادہ تر سوالات، آپ کے زیادہ تر جوابات الف ہیں تو آپ محرومی کے احساس کا شکار ہیں، اور بیشتر جواب بے ہیں تو آپ ایک متوازن، شادمان، کامران شخصیت کے مالک ہیں۔ یاد رکھیے، نفسیاتی تجزیہ دیانتداری سے کرنا چاہیے، اس لیے آپ کا ہر جواب حقیقت پر مبنی ہو۔ احساس کمتری کبھی احساس برتری کی شکل میں بھی نمودار ہوتا ہے، شکل خواہ کوئی بھی ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کمتری یا برتری کے اس احساس کو پہچان لیا جائے، اس کے بعد اس سے نجات حاصل کرنا دشوار نہیں ہوتا۔ آئندہ صفحات میں ہم ایک اور ماہر نفسیات ڈاکٹر فنوک ہومز کے تحقیقی مقالے کے ذریعے اس پر روشنی ڈالیں گے۔ احساس کمتری اور احساس برتری۔ احساس کمتری اور برتری تمانت متانت ہی زندگی کا موزوں ترین رویہ ہے۔ اگر آپ کو احساس ہے کہ آپ کسی صورتحال کا مقابلہ کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ کبھی خوف زدہ نہ ہوں گے۔ اگر آپ ہر صورت
اگر آپ ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ رکاوٹوں کی پرواہ کیے بغیر جہاد زندگانی میں کودنے کے لیے تیار ہیں، تو اطمینان اور ہم آہنگی خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ اس طرح اگر آپ نے دشواریوں، رکاوٹوں کی پرواہ کیے بغیر خود ترسی اور پس ہمتی سے نجات حاصل کر کے یہ عزم کر لیا کہ قدرت نے صلاحیتوں، اہلیت کے جو بھی اوزار عطا کیے ہیں انہیں کی مدد سے زندگی کو تراشنے، تعمیر کرنے کی کوشش کریں گے، تو طمانینت، مسرت خود بخود آپ کے دامن میں آ جائے گی۔ موج حوادث کا مقابلہ ہنستے کھیلتے کرنے کی صلاحیت، حالات کا مقابلہ بھرپور کوشش اور حوصلے سے کرنے کی اہلیت، اس سے ہم آہنگی پیدا کر لینے کی قوت، کامیابی سے ہمکنار ہونے کی راہ ہے۔ بہت کم لوگ غیر معمولی ذہانت لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ فرشتوں کی صفات شاذ و نادر ہی کسی ذات میں پائی جاتی ہیں، اور عام خیال یہی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے متوازن اور ہم آہنگ زندگی بسر کرنا دشوار ہوتا ہے۔ اس لیے ایک عام آدمی کی زندگی بسر کرنا زیادہ آسان ہے۔ آپ بلا کسی دشواری کے مل جل کر لوگوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں، آسانی سے ان کو اپنا بنا سکتے ہیں، مقبولیت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم گزشتہ صفحات میں ذکر کر چکے ہیں کس طرح معذور افراد نے اپنی زندگی میں ہم آہنگی پیدا کر کے کامرانیاں اور شادمانیاں حاصل کی ہیں۔ نپولین پستہ قد ہونے کے باوجود فاتح عالم کہلایا۔ ہیلن کیلر نے نابینا ہوتے ہوئے بھی دنیا میں کتنی مقبولیت اور عزت حاصل کی۔ بیتھون بہرا ہونے کے باوجود عظیم موسیقار بنا۔ یہ مثالیں ہر زندگی کو رہنمائی عطا کرتی ہیں۔ یعنی احساس کمتری کا علاج یہ ہے کہ آپ کے اندر ایسی خوبیاں، ایسی صلاحیتیں موجود ہیں جن کو آپ نکھار کر بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ شخصیت کیا ہے؟ ظاہری حسن اور خوبصورتی نہیں، دیدہ زیب خود و خال نہیں، بلکہ وہ خوبیاں جو انسان کے عمل سے ظاہر ہوتی ہیں۔ شخصیت کی اصل خوبصورتی ہیں حسن سلوک، حسن کردار، حسن عمل جو دوسرے انسانوں کو متاثر کرتا ہے، شخصیت کا حقیقی حصہ ہے۔ دوسروں کو خوش رکھنا، دوسروں کی خدمت کرنا، دوسروں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا، دوسروں کی حوصلہ دینا، دوسروں کے کام آنا اور دوسروں پر اپنے سلوک و عمل سے اچھا تاثر ڈالنا ہی اصل شخصیت ہے۔ آسان الفاظ میں تعاون، زندگی میں ہم آہنگی پیدا کرنا شخصیت کا حقیقی روپ ہے۔ آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ یہ صفات کس طرح لوگوں کو متاثر کرتی ہیں۔ ایک انتہائی خوبرو شخص اگر بدمزاج، مغرور ہو تو محفل میں بدمزگی، نفرت اور تلخی کا تاثر چھوڑ کر جاتا ہے۔ اس کے برخلاف عام شکل و صورت کے باوجود ہنس مکھ، ملنسار، منکسر المزاج شخص خوشگوار اور دیر بعد تاثر پیدا کرتا ہے۔ جو لوگ زندگی کے اس راز کو سمجھتے ہیں وہ دنیا سے الگ تھلگ نہیں رہتے، وہ ہم آہنگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لوگوں کے دکھ درد بانٹتے ہیں، ان کی مسرتوں میں شریک ہوتے ہیں۔ ان کی شخصیت میں ایک ایسی کشش اور دلکشی پیدا ہوتی ہے جو انہیں سماج میں ہر دل عزیز بناتی ہے، اور وہ خود بھی خوش اور مطمئن رہتے ہیں۔ کمتری یعنی سماج میں اپنے مقام کو پہچاننے کی اہلیت سے محرومی اور یہ حقیقت قبول کرنے سے انکار۔ اس کی اہلیت کی کمی ساری محرومیوں کی بنیاد ہے۔ اس کے ابتدائی علاج یہ ہے کہ زندگی کے حلقے کو وسیع کیا جائے، اس کے مرکز سے دور ہونے کی بجائے قریب ہونے کی کوشش کی جائے۔ پہلے ہم کمپلیکس پر ایک نظر ڈالیں گے۔ کمپلیکس ملے جلے جذبات کے مجموعے کا نام ہے۔ روزمرہ زندگی میں ہم بہت سارے خیالات کو اپنے ذہن میں مجتمع کرتے ہیں تاکہ انہیں اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیں۔ ایک خیال سے دوسرے مربوط ہوتے ہیں، اس لیے ہم ایک کو یاد کرتے ہیں، دوسرا خود بخود آ جاتا ہے، ہمارے گزشتہ تجربات ذہن میں تازہ ہو جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست جو اپنی ذہانت، حاضر دماغی قابلیت کی بنا پر آج ایک بہت بڑا تاجر ہے، ماضی کے ایک تجربے سے اتنا زیادہ متاثر ہے کہ ٹرین پر سفر نہیں کر سکتا۔ بات صرف اتنی سی ہی تھی کہ بچپن میں ایک مرتبہ ٹرین کے سفر کے دوران اس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ خوفزدہ ہو گیا۔ اب ٹرین پر سفر کا خیال آتے ہی لاشعور میں دبا ہوا وہ خوف تازہ ہو جاتا ہے اور وہ ہمت ہار بیٹھتا ہے۔ میرے ایک دوست ڈاکٹر کے ساتھ بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا۔ وہ اپنی منگیتر، خود بھی لیڈی ڈاکٹر ہیں، کے ساتھ جہاز میں سفر کے لیے سوار ہوا۔ جہاز روانہ ہونے سے پہلے اچانک منگیتر نے سینے میں درد
شدید درد کی شکایت کی اور انہیں جہاز سے اترنا چاہا۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، دوا دیتا ہوں، ابھی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے اپنی تمام جیبیں ٹٹول ڈالی، شاید کوئی گولی مل جائے، اور پھر مایوس ہو کر قمیض کا بٹن توڑا اور منگیتر کے منہ میں رکھ دیا۔ اسے چوستی رہو، درد نہیں ہوگا، اس نے یقین دلایا۔ حیرت انگیز طور پر لڑکی صحت بحال ہو گئی۔ بعد میں جب اسے معلوم ہوا کہ وہ گولی نہیں بٹن چوستی رہی تو بڑی حیران ہوئی۔ اپنے لاشعور میں چھپے ہوئے خوف کی بنا پر ہم اکثر ایسی صورتحال سے دوچار ہو جاتے ہیں جس کا کوئی سبب سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کا ایک بہترین حل یہ ہے کہ دوسروں کے تعاون اور سلوک پر فراخ دلی کے ساتھ اظہار تشکر کو عادت بنا لیا جائے۔ شکر گزاری ہمیں زندگی سے قریب تر لے جاتی ہے، خود پسندی اور خود احساسی سے نجات دلاتی ہے۔ آپ کا شکریہ، آپ کی مہربانی، یہ ایک جادو اثر جملہ ہے۔ یہ ہر دل عزیزی اور مقبولیت کا راز ہے، کمتری کے احساس سے نجات کا آسان ذریعہ ہے۔ یہ طریق عمل دوسروں کی حقیقی ستائش میں شمار ہوگا، یہ محض ان کی ہمدردی حاصل کرنے، اپنا ممنون بنانے کے ایک ذریعہ۔ اس بات کا جواب دینا دشوار ہے کیونکہ یہ بہرکیف دوسروں کی قربت اور توجہ حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ کیا میں بگڑا ہوا بچہ تھا؟ کیا میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ گھر والے مجھ سے نفرت اور نامہربانی کا سلوک کرتے تھے؟ کیا میں سزا پر برہمی اور ناراضگی کا اظہار کرتا تھا؟ کیا میں لاشعوری طور پر لوگوں کو اپنا متی بنانے، دوسروں پر حکم چلانے اور ان سے انتقام لینے کی کوشش کرتا ہوں؟ کیا یہ میری عادت خود اعتمادی کے سبب یا عدم اعتماد کی بنا پر ہے؟ کیا میں اپنے اہل، خاندان، دوستوں، اساتذہ، اجر اور شناساؤں سے ناراض رہتا ہوں؟ کیا بچپن میں مجھے کسی قسم کی ذہنی یا جسمانی کمتری کا احساس رہتا تھا؟ کیا مجھے بچپن میں والدین، بھائی بہنوں کی عدم توجہ اور عدم اتفاق کی شکایت رہتی تھی؟ کیا میں اپنے والد یا والدہ سے حسد کرتا تھا؟ کیا میں اپنے والدین کا چہیتا بیٹا تھا؟ ان سوالات کے ذریعے بآسانی اپنے نفسیاتی تجربہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح جو آگاہی حاصل ہوگی وہ بڑی طمانینت پیدا کرے گی۔ تو اندازہ ہوگا کہ عدم تحفظ اور بددلی کے جس احساس میں اب مبتلا ہیں اس کا تعلق موجودہ حالات سے نہیں بلکہ بچپن کے تجربات کا رد عمل ہے۔ اس طرح آپ خود ترسی کے اندھیرے سے باہر نکل کر اپنی حقیقی شخصیت کو پہچان سکیں گے۔